یہ تو آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا کہ شاعری کی نہیں جاتی بلکہ ہو جاتی ہے۔ قدرت کی طرف سے کسی کسی پر ہی یہ نوازش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ قافیہ، ردیف اور اشعار کے اوزان کا خیال کرنا پڑتا ہے، لیکن کچھ لوگ زبردستی شاعری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر شرمندگی ہی ان کے ہاتھ آتی ہے۔ مولانا عبد الرحمن جامی علم و کمال کے ساتھ ساتھ میدان شاعری میں بھی ایک مقام رکھتے تھے۔ ایک دن ایک اناڑی شاعر اپنا دیوان لے کر آپ کے پاس آیا اور آپ کو اپنا کلام سنانے لگا۔ بڑی دیر تک وہ اپنے بے تکے اشعار سنا سنا کر آپ کو پریشان کرتا رہا اور آپ ناگواری کے باوجود اس کی دلجوئی کے لیے خاموش بیٹھے رہے۔ لیکن پھر بات حد سے بڑھ گئی۔ ہوا یوں کہ وہ کہنے لگا کہ حضور، میں اس دیوان کو اپنے ساتھ سفر حج پر بھی لے گیا تھا۔ اس کو غلاف کعبہ میں کچھ دیر رکھنے کے بعد حجر اسود سے بھی مس کر کے لایا ہوں۔ بس پھر یہ سننے کی دیر تھی اور مولانا جامی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آپ نے نہایت سنجیدگی سے فرمایا کہ میاں، ایک کسر رہ گئی۔ کاش کہ تم نے اس دیوان کو زمزم شریف کے کنویں میں بھی غوطہ دیا ہوتا تو بڑا ہی اچھا ہو جاتا، یہ دھل کر بالکل صاف ہو جاتا۔ اناڑی شاعر کو یہ سن کر احساس ہوا کہ اس نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے اور وہ فوراً وہاں سے چلا گیا۔